چاہتے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور چل نہیں سکتے کیونکہ میرا مسلک پورا کا پورا ادب ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب حضور چلنا نہیں چاہتے, تھک کر بیٹھ جاتے, طائف کے وہ بدماش حضور کو کھڑا کرتے, پھر حضور پر پتھر برساتے. اس طرح حضور اس آبادی سے باہر نکلے. نکلنے کے بعد حضور کے پاس جبریل امی آئے. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, آپ کے رب نے سب دیکھا, آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے. حضور یہ پہاڑ کا فرشتہ آیا ہے, آپ اجازت دے کرنا کیا ہے. پہاڑ کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو ان دو پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ طائف کے بدماش ختم ہو جائے, تاکہ یہ طائف کے عیاش ختم ہو جائے. تو آقا نے فرمایا نہیں نہیں, تم پہاڑوں کو ملانا نہیں. اب جو فکر کہنے لگا تھا, اب جو فکر آپ کو سنانا چاہ رہا تھا, بات وہ ہو رہی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا نہیں نہیں, ان پہاڑوں کو ملاؤ نہیں. اگر یہ پہاڑ مل جائیں گے یہ سارے ختم ہو جائیں گے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں, انہیں معلوم نہیں ہے میں کس مذہب کی دعوت دینے آیا ہوں. اگر ان پہاڑوں کو ملاؤ گے تو یہ ختم ہو جائیں گے. اور مصطفیٰ نے فرمایا ان پہاڑوں کو ملاؤ نہیں. ارے اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے, یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, ان کے آنے والی مذہب انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اسلام قبول کرے نہ کرے, ان کی آنے والی نسلیں میرا اسلام قبول کریں, سبحان اللہ. آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گی. یہ حضور کی فکر تھی, اور اس قدر حضور نے اس فکر میں اسلام کو پھیلایا. یہ محنت ہوئی اسلام کو پھیلانے میں, اور جب یہ محنت ہوئی, اس مشقت کے ساتھ اسلام پھیلا, پھر وہ وقت بھی آیا, وہ وقت بھی لوگوں نے دیکھا جب اسلام کو بقا کی ضرورت پڑی, جب اسلام کو بچانے کی ضرورت پڑی. تو امام حسین کربلا کے میدان میں آئے. امام حسین نے جب امام حسین کربلا کے میدان میں آئے تو نانا کی شریعت کے لیے خود بھی قربان, بیٹے کو قربان, خاندان کو قربان, سب کو قربان کر دیا. لیکن اس طرف نہیں جاؤں گا, میں آپ کو بتانے یہ آیا ہوں. کربلا میں بھی بہت دن سے سن رہا ہوں, کربلا آپ بھی بہت دن سے سن رہے ہیں, لیکن ذرا مجھے یہ بتائیں, آپ کو معلوم ہے کہ آخر کربلا میں جنگ ہوئی کیوں؟ کربلا میں جنگ کیا کربلا کے میدان میں جنگ دولت کے لیے ہوئی تھی؟ اور اگر کربلا میں جنگ دولت کے لیے ہوتی تو امام حسین سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کا نانا وہ نانا ہے جس کے بارے میں کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ خالق کل حق کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ پہ. اگر وہ جنگ دولت کے لیے ہوتی, امام حسین سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. امام حسین کے نانا کی شان یہ, اور امام حسین کے بابا کی عظمت کیا, امام حسین کے بابا کی شان کیا. تو پھر کہنے والے نے کہا کبھی دیوار ہلتی ہے, سبحان اللہ, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, اور علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. لیکن امام حسین نے کربلا میں جنگ کیوں کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ جنگ صرف اور صرف نہ تو دولت کے لیے, نہ تو حکمرانی کے لیے, بلکہ وہ جنگ کیسی تھی؟ وہ جنگ نظریاتی جنگ تھی. اب اس نظریاتی جنگ میں ایک طرف امام حسین ہے, ایک طرف یزید ہے. ایک طرف امام حسین کا کردار, ایک طرف یزید کا کردار. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ یزید کی طرف ہے یا آپ امام حسین کی طرف ہے, آپ بھی نہیں کہہ سکتے کون امام حسین کی طرف کون یزید کی طرف, لیکن میں دونوں نظریات پیش کر رہا ہوں. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لینا اور خود کہہ لینا کون امام حسین کی طرف اور کون یزید کی طرف. کربلا میں جنگ صرف اس لیے ہوئی, یزید یہ چاہتا تھا کہ اسلام تو رہے, لیکن اسلام تو باقی رہے, لیکن صرف اور صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے, اسلام کی حقیقت ختم ہو جائے. یزید یہ چاہتا تھا اسلام تو باقی رہے لیکن میں جو چاہوں وہ کروں. یزید یہ چاہتا تھا
روح اسلام ختم ہو جائے، اسلام کا نام باقی رہ جائے، اور جو حقیقت ہے، جو روح اسلام ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب روح اسلام کیا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ مصطفیٰ کی تعلیم یہ تھی، روح اسلام یہ کہ کسی کالے کو، کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ روح اسلام یہ، اللہ اکبر کبیرہ، یزید یہ چاہتا تھا روح اسلام ختم ہو جائے، یعنی کہ کالے الگ ہو، امیر الگ ہو، غریب الگ ہو، اجمی الگ ہو، عربی الگ ہو۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ شراب خوب پیے، امام حسین یہ چاہتے تھے، تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کی روح ختم ہو جائے، لیکن یاد رکھنا سر کٹا سکتے ہیں لیکن اسلام کو بدل نہیں سکتے۔ سر کٹ سکتا ہے لیکن نانا کی شریعت کو ختم نہیں کر سکتے۔ نانا کے اسلام کی روح کو باقی رکھنے کے لیے خاندان کو لٹانا پڑے تو لٹائیں گے، اصغر کو قربان کرنا پڑے تو کر دیں گے، اکبر کو قربان کرنا پڑے تو کر دیں گے، اگر اونو محمد کو قربان کرنا پڑے تو کر دیں گے، اگر اللہ اکبر خاندان کو لٹانا پڑے تو لٹا دیں گے، لیکن روح اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ امام حسین کی فکر تھی۔ لیکن جب اس فکر میں ایک طرف امام حسین، ایک طرف یزید، اب کربلا میں مجھے افسوس اس بات کی ہے، جس قرآن کو بچانے کے لیے امام حسین خود شہید ہوئے، 6 ماہ کے اصغر کو شہید کیا، اللہ اکبر کبیرہ، جس قرآن کو بچانے کے لیے، جس اسلام کی بقا کے لیے امام حسین نے پورے خاندان کو قربان کر دیا، جس قرآن کو بچانے کے لیے، جملے کو ضائع نہ کرنا، جس قرآن کو بچانے کے لیے امام